اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 19 اکتوبر 2024 دن ہے، ہفتے کا میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ذکر چل رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، تفصیل سے ان کا ذکر کیا جائے گا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے باب میں۔ اب مختصر بات کرتے ہیں۔ ان کی والدہ، حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیگم زوجہ محترمہ، بہت نیک پرہیزگار خاتون، خدا ترس، عبادت گزار عورت بانجھ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے سے ایک ذہن میں خیال آئی کہ اللہ پاک جو ان کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، تو انہوں نے دعا مانگی۔ اللہ پاک نے دعا قبول کر لی، بتا دیا کہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے اللہ پاک۔ تو حضرت یحییٰ نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے اللہ پاک مجھے بتا دیا جائے، نشانی بتا دی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ تو تندرست ہوتے ہوئے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یہ نشانی ہے تیری۔ تو ایک رات حضرت زکریا علیہ السلام بالا خان مطلب اپنے گھر کے اوپر چبوترے پہ رہتے تھے، تو اپنے بالا خانے سے نیچے اترے۔ ان کے پاس بیت المقدس کی چابیاں ہوتی تھی، جس طرح ہمارا مؤذن آ کے اذان دیتا ہے صبح صبح، عام نمازیوں سے بہت پہلے آ جاتا ہے، 40-50 منٹ وہ پہلے آ جاتا ہے، یا آدھا گھنٹہ، بعض گاؤں میں آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے۔ عام اذان 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے ہوتی ہے۔ صبح کی اذان چونکہ لوگوں نے اٹھ کے تیار ہو کے سوئے ہوتے ہیں، تو کسی نے نہانا ہوتا ہے، تو آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح صبح کے ٹائم حضرت زکریا علیہ السلام چابیاں لے کے آتے اور بیت المقدس کو کھولتے۔ اندر جو عبادت کر رہے ہوتے تھے وہ کر رہے ہوتے تھے کہ ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ بیت المقدس کے اندر بہت اعلیٰ قسم کے زیورات اور یہ ہیرے جواہرات اور تھے۔ تو انہوں نے جب نیچے اترے اپنے بالا خانے سے حسب روٹین، تو وہ پھر انہوں نے سوچا کہ مطلب ان لوگوں کو راستے میں ملتے ہیں نا کہ کیا حال چال ہے، کوئی نہ کوئی ملا تو بات کرنی چاہیے، تو بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت یحییٰ کی بنیاد کا وقت آ گیا ہے، میں بات نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے جو مجھے نشانی بتائی تھی وہ نشانی 3 دن والی شروع ہو گئی، آج پہلا دن ہے۔ تو پھر جو راستے میں ان کو ملتا، بات کرتا، آپ اشارے سے بات کرتے کہ اللہ کی عبادت کرو، آؤ مسجد میں، مطلب بیت المقدس کے اندر آؤ، مسجد اقصی ساتھ ہی تھی، تو آپ ادھر آؤ، عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اشارے سے بات کرتے تھے، مطلب اشارہ کرتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو چونکہ یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور کر رکھی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ پاک نے بشارت دے دی ہے بیٹا ہوگا، تو 5-6 سال کے بعد یہ جو ہے جا کے یہ منظوری ہوئی، ان کے یہ زبان بندی ہوئی ان کی 3 دن کے لیے۔ تو 5 سال کی روایت ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ آج سے حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی خوشخبری کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان 3 دنوں کے اندر اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کو تولیدی صلاحیت دے دی، دونوں کو۔ ان 3 دن کے اندر دونوں میاں بیوی ہم بستر ہوئے، اور
اس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام شکم مادر میں منتقل ہو گئے، پشتے پادر سے، باپ سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہو گئے۔ تو 3 دن کے بعد پھر وہ نارمل حالات میں آ گئے۔ اب روٹین میں جو عام ہمارا جو دنیا داری کا مسئلہ ہے، اس میں بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، لیکن 6 مہینے کی بھی روایات ہیں۔ تو بیان کیا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 6 ماہ اور 1 دن کے 2 دن کے تھے جب پیدا ہو گئے تھے۔ تو بیان کیا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتے ان کو آسمان پہ لے گئے۔ وہاں پہ کیا ہوا یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر وہ زمین پہ واپس لے آئے۔ پہلے آسمان پہ لے گئے، پھر زمین پہ واپس لے آئے۔ تو اللہ پاک کی ایک نعمت آ گئی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، ماں خوش، باپ خوش، خاندان خوش، بنی اسرائیل والے بھی خوش۔ تو ان کو آہستہ آہستہ پرورش ہونا شروع ہو گئی، چونکہ باپ بات کرے گا، جو باپ کام کرے گا وہ بیٹا بھی وہی کرے گا۔ تو وہ ساتھ اپنے لے جاتے تھے بیت المقدس بچے کو اپنے ساتھ، جب تھوڑا بہت وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ہوش مند ہوئے، تو وہ بیت المقدس لے جاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں یہ تورات کے حافظ ہو گئے تھے، اور 3 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا کر دی گئی تھی اللہ پاک کی طرف سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 3 سال کی عمر میں نبوت عطا ہو گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام واعظ کیا کرتے تھے، واعظ تبلیغ کرتے تھے، ان کا وہ کام تھا۔ جیسے ہمارا مولوی جمعہ کے ٹائم خطبہ دیتا ہے، ہر نماز کے بعد یا کسی مسجد میں ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد، یا کسی میں عصر کے بعد، یا کسی میں مغرب کے بعد ایک چھوٹا سا لیکچر کو 5 منٹ کا، تو اس طرح وہ لیکچر دیا کرتے تھے، مطلب تبلیغ کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کی۔ تو وہ خوف خدا بھی دلاتے ہیں پیغمبر۔ تو ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اس مجلس میں بیٹھے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام ذکر کر رہے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر ایک سکران پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غضبان وادی ہے، اور اس کے اندر صندوق، آگ کے صندوق ہیں جس میں دوزخی لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اس بات کا اثر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل دماغ پہ بہت ہوا، خوف زدہ ہوئے، بہت روئے، اور بہت وہ رویا کرتے تھے، روئے اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ اب وہ 3-4 سال کے بچے تھے، تو والدہ پریشان ہوئی، تو وہ پھر جنگل میں گئیں، ان کو جا کے تلاش کر کے لے کے آئیں۔ ان کا زیادہ تفصیل سے ذکر آگے اگلے باب میں، مطلب ان کا یحییٰ علیہ السلام کے باب میں کیا جائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔